بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے تو وہ حسب ذیل کلمات ادا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر اور نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ٹھیک ہے، آج ہم وہی دعا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مصیبت میں صبر پر اجر سے نواز اور اس سے بہتر مبادل عطا فرما، یعنی نعم البدل عطا فرما۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے تھے، پھر جب میرے خامد ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے یہ کلمات ادا کیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے یعنی ان کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی غم، پریشانی، دکھ ہو تو انا للہ، کوئی بھی مصیبت آئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی مصیبت ایک مسلمان پر، مومن پر آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی، اجرنی بھی آتا ہے، اجرنی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر سال پہلے کوئی آپ کو غم یا پریشانی تھی اور سال بعد آپ کو وہ دوبارہ سے یاد آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی کا واقعہ ہے، کل کا واقعہ ہے، تو دوبارہ سے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اجر پکا ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ یعنی اجر عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔